فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ سوری، تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، تب پھر یوں کریں کہ جلد سے جلد سفر طے کیا جائے تاکہ مصائب کا خاتمہ جلد از جلد ہو جائے۔ اس پروگرام کے تحت سفر کی رفتار تیز کر دی گئی۔ کیرائل نے تیروڈا کے لیے جو نقشے ترتیب دیے تھے ان پر انحصار بحالت مجبوری کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بہتر ذریعہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر میں اپنی اصل حیثیت سے تنظیم یا کسی عرب ملک سے اس سلسلے میں مدد مانگتا تو صورتحال دوسری ہوتی، لیکن اب تو یہی سب کچھ تھا اور اسی طرح اپنی منزل تلاش کرنا تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس بار میرے پاس کام کرنے کے ٹھوس منصوبے نہیں ہیں اور میں نہایت کمزور بنیاد پر کام کر رہا ہوں، لیکن سینے کی گہرائیوں میں خدا موجود تھا۔ ارادے نیک ہوں اور مقصد جائز ہو تو راستوں کی تلاش ضروری نہیں ہے، غیبی قوتیں ضرور مدد کرتی ہیں۔ یہ میرا ایمان تھا اور یہ احساس ایسے اوقات میں تقویت بخشتا تھا۔ دل نشیں پر کئی بار نگاہ پڑی، مغرور اور خود سر لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ایک بگڑے ہوئے نواب کی بیٹی تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ طاہر صاحب کا جغرافیہ بھی چند الفاظ میں سمجھ میں آ گیا تھا۔ موصوف شاید نواب صاحب کے ہاں پلے بڑے تھے اور غالباً بچپن ہی سے دل نشیں کے عاشق تھے، لیکن دل نشیں کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے، ورنہ ان کے گال پر ایسا کرارا تھپڑ نہ لگاتی، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ سفر کر رہی تھی لیکن گرنے سے اسے خاصی چوٹ لگی تھی جس کا اظہار ہو رہا تھا۔ پتھریلی چٹانی راستہ واقعی جان لیوا تھا، آنکھیں بند کر کے ہی اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ زندگی کا سفر انہی چٹانوں سے گزر کر کیا جائے گا، اس لیے سفر کرتے رہے، اور جب یہ علاقہ ختم ہوا تو سب زمین پر بیٹھ گئے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس نئی جگہ کا جائزہ ہی لے لے۔ یہ تھکن کئی گھنٹوں میں اتری۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے مناظر نگاہوں سے اوجھل تھے۔ دوسری صبح ہی ہوش آیا، ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ سفر شروع کر دیا گیا۔ اسی رات میں نے سائیکا مائلر سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کی اور رابطہ قائم ہو جانے پر میں نے اس سے اس کی خیریت پوچھی۔ وہ کہنے لگی، علی، اگر تم ساتھ ہوتے تو شاید یہ سفر اتنا زیادہ دشوار محسوس نہ ہوتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے ہم سے دوری کیوں اختیار کر رکھی ہے، اس سے کیا نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ میں خود بھی اس بارے میں غور کر رہا ہوں سائیکا، میرا خیال ہے کچھ وقت اور گزار لو، ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ کوئی ان راستوں پر ہمارا نگران نہیں ہے، تو اس کے بعد میں آگے کا سفر تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس رات میں نے تمام صورتحال کے بارے میں بہت غور و فکر کیا تھا۔ لائن آف کروزل سے ہٹ کر ہم نے جو طریقہ سفر اختیار کیا تھا وہ یقیناً ایک طرح سے سود مند تھا، لیکن اس سفر میں جس قدر بیزاری اور بوریت ہو رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ دوسری صبح مزدوروں میں سے 2 مزدور بیمار ہو گئے، غالباً انہیں کسی زہریلی مکھی نے کاٹ لیا تھا، کیونکہ ان کے جسم متورم ہو گئے تھے اور وہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کی وجہ سے سفر ملتوی کر دیا گیا اور کسی ایسی جگہ کی تلاش شروع کی گئی جہاں کسی قدر سکون سے وقت بسر کیا جا سکے۔ بائیں سمت تقریباً 6 فرلانگ کے بعد نخلستان کا سا شبہ ہوا اور ہم اس سمت بڑھتے گئے، لیکن راستے کے نقشوں کو ذہن میں رکھا گیا تھا تاکہ بھٹک نہ جائیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا چشمہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا پانی گرم تھا۔ غسل کرنے سے طبیعت کافی حد تک بحال ہو گئی، لیکن گرم پانی پینے کے لیے قطعی غیر مناسب تھا۔ مجبوراً اپنے پاس موجودہ ذخائر سے کام چلایا گیا۔ نواب سراج الدین کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مزدوروں کی تیمارداری بھی وہ کر رہے تھے اور اپنے طور پر ان کے علاج کے لیے کوشاں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے چہرے پر تشویش کے آثار پائے جاتے تھے۔ میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان محسوس ہو رہے ہیں نواب صاحب، میں نے کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں، شاید میں پریشان ہوں۔ افریقہ کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل تھی مجھے، لیکن پتہ نہیں میں نے غلط سمت اختیار کی ہے یا پھر تقدیر میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ ابھی تک ان علاقوں میں نہیں پہنچ سکا ہوں جہاں میرا مقصد حل ہو سکتا تھا۔
جڑی بوٹیوں پر تحقیقات بلا شبہ ایک اچھا عمل ہے نواب صاحب، لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس میں نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی بیٹی اور سیکرٹری اور ان مزدوروں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ نے صحیح راستوں کا تعین نہیں کیا یا پھر آپ کی معلومات میں کوئی سکم ہے۔ نواب صاحب پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر بولے، بہرحال میں نے ایک فیصلہ کیا ہے مسٹر ٹونی، وہ یہ کہ مزید 10 دن اپنے مقصد کی تلاش میں صرف کروں گا، اور اگر ان 10 دنوں میں بھی مجھے کامیابی نصیب نہ ہوئی تو پھر میں واپسی کا سفر شروع کر دوں گا۔ تم لوگوں کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ آپ نے ہم سے 6 مہینے کا معاہدہ کیا تھا نواب صاحب، اگر آپ خود واپسی کا پروگرام بنائیں تو ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں، بس نہ جانے کیوں طبیعت پر ایک بیزاری سی طاری ہو گئی ہے۔ اگر ایک جھلک بھی نظر آ جاتی اپنے مقصد کی کسی چیز کی تو شاید میں اس قدر بد دل نہ ہوتا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ دل نشی بھی کچھ تھکی تھکی سی ہے۔ ویسے تو وہ یہاں آنے کی بے حد شوقین تھی اور اس نے اپنے طور پر بہت سے پروگرام بنائے تھے، لیکن اب وہ خاصی بد دل نظر آتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوپہر گزر رہی تھی اور ہم اپنے اپنے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے تھے کہ دل نشی میرے پاس سے گزری۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، نگاہوں میں غصہ تھا۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر نفرت سے گردن جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے چند قدم دور جانے کے بعد پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اس نے کہا اور میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تشریف رکھیے مس دل نشی، میں نے انگریزی میں کہا۔ جی نہیں، میں آپ کے پاس تشریف رکھنے نہیں آئی، میں تمہاری اس مسکراہٹ کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر تم اس انداز میں مسکراتے ہو جیسے مجھ پر طنز کر رہے ہو، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ بولو، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ اگر آپ تشریف رکھیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، میں نے اردو میں کہا اور وہ ایک دم چونک پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ تشریف تو رکھیں۔ اس بار پھر میں نے انگریزی میں کہا۔ تم اردو بولے تھے؟ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں اردو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر آپ تشریف رکھیں تو ذرا تفصیلی گفتگو ہو۔ اس بار میں نے اردو میں کہا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ وہ چند لمحے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر بولی، کیا تم جادوگر ہو یا کوئی بہت ہی چالاک و شاطر آدمی اور مجھے احمق بنا رہے ہو؟ کیا یہ جملے تم نے اردو میں ادا نہیں کیے؟ میں ہنس پڑا۔ چلیے، آپ ہی کی بات درست صحیح، میں نے اردو ہی میں کہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے میری چالاکی یا میرا شاطر ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ او، تم تو بالکل ہی اہل زبان کی طرح اردو بول رہے ہو۔ میں نے آپ سے پہلے بھی اردو بولنے کی کوشش کی تھی اور آپ مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی تھی۔ کب؟ اسکینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جب میں نیچے سے گزر رہا تھا اور آپ اوپر سے پھسلتی ہوئی آ رہی تھی اور مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا؟ دل نشی کی آنکھیں متخیرانہ انداز میں پھیل گئیں۔ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم وہ تو نہیں ہو؟ میں وہی ہوں مس دل نشی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا یہ بدلا ہوا چہرہ، آپ اسے میک اپ کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ بات ہے کیا؟ میں نے متخیرانہ انداز میں کہا۔ وہ مجھے گورتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، سنو، اگر تم میرے لیے اپنے دل میں کوئی خاص تصور رکھتے ہو تو اسے دل سے نکال دو۔ میں کسی اور قسم کی لڑکی ہوں، میری فطرت میں مردانگی ہے۔ میں دوستی کی قائل ضرور ہوں، لیکن اس انداز میں نہیں جیسے کہ مرد کسی لڑکی سے توقع رکھتے ہیں۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں مس دل نشی، بہرحال آپ ایک لڑکی ہیں، بکواس مت کرو۔ میں ثابت کر سکتی ہوں کہ میں ایک مختلف لڑکی ہوں۔ تم نے بلا وجہ میرے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا، اب کر ہی لیا ہے تو رہنے دیجیے، کسی سے تذکرہ مت کیجیے گا۔ اپنا اصل چہرہ دکھاؤ، وہ بولی اور میں نے مصنوعی چیزیں اتار کر ہاتھ پر رکھ لی۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم واقعی عجیب آدمی ہو، ڈیڈی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کوئی ہم وطن ان کے ساتھ ہے۔ ارے ہاں، سنو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اب اتنی ساری تفصیلات جانے دیجیے، یوں سمجھ لیجیے کہ آوارہ گرد ہوں، زندگی مختلف ممالک میں گزاری ہے اور ان دنوں افریقہ کی سیاحت کر رہا ہوں۔ مفلس آدمی ہو؟ جی ہاں، اگر مفلس نہ ہوتا تو مزدوری کیوں کرتا؟ مزدوری؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ تم نے یہ تمام حرکت میرے لیے کی ہے۔
چلیے یوں ہی صحیح، ٹھیک ہے، میں کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی، لیکن سنو، میں جو کچھ کہہ چکی ہوں وہ ایک حقیقت ہے۔ میری طرف سے کبھی کسی لچک کی گنجائش کا تصور مت رکھنا۔ میں تمہاری دوست تو بن سکتی ہوں، محبوب نہیں۔ دوستی بھی کیا بری ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی مسکرانے لگی۔ اب اپنا چہرہ درست کر لو، ورنہ خواہ لوگوں کی نگاہوں کا نشانہ بن جاؤ گے۔ ڈیڈی پتہ نہیں تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور یہ طاہر، یہ تو انتہائی احمق آدمی ہے، ہر اس شخص پر شبہ کرنے لگتا ہے جس سے میں ذرا بھی یگانگت سے پیش آتی ہوں۔ طاہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جوتے کا رشتہ ہے۔ جب بھی اس کے دماغ میں خناس سوار ہوتا ہے میں اس کے چند جوتے لگا دیتی ہوں۔ اب تم خود ہی سوچو نا، فضول قسم کی حرکتیں کرنا کیا زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے؟ بھئی ہم ساتھی اور دوستوں کی حیثیت سے بھی وقت گزار سکتے ہیں۔ ہاں یقیناً، میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ دل نشیں سے یہ دوستی کس قدر دلچسپ ثابت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم انسان بن کر میرے ساتھ پیش آؤ تو میری یہ بیزاری دور ہو سکتی ہے۔ کوشش کروں گا مس دل نشیں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، میں نے کہا۔ کافی دیر تک ہم ساتھ بیٹھے رہے۔ مزدوروں کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ لوگوں نے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو نواب سراج الدین صاحب سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جگہ اتنی دلکش بھی نہیں تھی کہ یہاں بہت زیادہ وقت گزارا جا سکے۔ پانی یہاں سے ساتھ لے لیا گیا تھا، تھوڑی بہت دیر بعد وہ ٹھنڈا ہو ہی جاتا۔ یہ اندازہ نہیں تھا ہمیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے اور وہ گرم کیوں ہے۔ خیال یہی تھا کہ نیچے شاید گندک کے پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے پانی گرم ہے، لیکن ایسا پانی مضر صحت نہیں ہو سکتا تھا۔ رات گئے ہم ایک بہتر علاقے میں پہنچ چکے تھے اور یہاں سے سامنے ہی گھنے جنگلات کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر نواب سراج الدین کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک اٹھی۔ میرا خیال ہے میری دعا پوری ہو گئی، اس علاقے سے یقیناً مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے گا۔ مجھے ایسے ہی کسی علاقے کی تلاش تھی۔ نواب صاحب کی بات پر میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا اور نواب صاحب اپنے طور پر تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ دل نشیں کا رویہ اب میرے ساتھ کافی نرم ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے نرمی سے گفتگو کرتی تھی اور اس کی پیشانی کی شکنیں دور ہو گئی تھی۔ بالآخر ہم گھنے جنگلات میں داخل ہو گئے اور یہاں آ کر پہلی بار احساس ہوا کہ ہم روایتی افریقہ میں ہیں۔ جنگل میں سب کچھ موجود تھا اور اب تک سفر میں صرف انہی چیزوں کا خیال رکھنا پڑا تھا جو بیرونی طور پر مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اب ہمارا واسطہ جنگلی درندوں سے بھی تھا۔ نواب سراج الدین اس سلسلے میں یا تو پہلے سے تربیت یافتہ تھے یا پھر انہوں نے افریقی جنگلوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور ان کے تحت عمل کر رہے تھے۔ چنانچہ جنگل کے ابتدائی حصے میں ایک ایسی جگہ حصار قائم کیا گیا جو درختوں کے درمیان ضرور تھی لیکن قدرے محفوظ تھی۔ افریقی مزدور جن میں میں بھی شامل تھا درختوں کی شاخوں اور موٹی موٹی ٹہنیوں کو دار دار چیزوں سے کاٹ کاٹ کر جمع کرنے لگے اور پھر ان کا احاطہ قائم کیا جانے لگا، گویا یہ جگہ ہیڈ کوارٹر کے طور پر منتخب کر لی گئی تھی اور یہاں رہ کر سراج الدین صاحب جنگلوں میں اپنی تلاش کے سلسلے میں کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ تمام کام خود بھی کر رہا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ قیام ممکن نہیں ہے۔ سراج الدین صاحب کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا اور کسی حد تک میرا بھی، کیونکہ میں تو صرف یہی اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس علاقے میں سفر کرتے ہوئے کسی کی خصوصی نگاہ تو مجھ پر نہیں ہے، لیکن نہ تو سائیکا مائلر کی طرف سے ایسی کوئی اطلاع موصول ہوئی تھی اور نہ ہی اب تک میں نے کوئی پراسرار بات دیکھی یا محسوس کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ افریقہ کے اس حصے میں داخل ہونے والوں پر گہری نگاہ نہیں رکھی جاتی۔ حصار تیار کرنے میں میں نے بھی دوسرے لوگوں کی پوری مدد کی تھی اور حق نمک ادا کیا تھا۔ اس رات جب میں نے ٹرانسمیٹر پر سائیکا سے رابطہ قائم کیا اور جو ہی میرا رابطہ قائم ہوا، سائیکا نے فوراً ہی کہا، ہیلو علی، تم خیریت سے تو ہو نا؟ اس جملے اور سائیکا کے انداز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ہاں سائیکا، کیوں خیریت؟ تم کچھ پریشان محسوس ہو رہی ہو۔ نہیں علی، پریشان نہیں ہوں، ایک واقعہ پیش آیا ہے اور تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، خطرہ بالکل نہیں ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ سکتے ہو؟ کس سمت ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہماری نگاہ مسلسل تم لوگوں پر ہے۔ تم اس وقت جنگل کے ابتدائی حصے میں ہو نا؟ ہم جنگل میں نہیں داخل ہوئے۔ جس جگہ تم نے کیمپ لگایا ہے، اگر وہاں سے جنوبی سمت دیکھو تو تمہیں سیاہ رنگ کی کچھ چٹانیں نظر آئیں گی۔
خاص طور سے وہ چٹان جس کے اوپری حصے پر سفید لکیر سی بنی ہوئی ہے۔ ہم اس کے عقب میں موجود ہیں، سائکا مائلر نے جواب دیا۔ میں نے دن کی روشنی میں اس چٹان کو دیکھا تھا اور خاص طور سے اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ اس کے اوپری حصے میں سفید لکیر بالکل سیدھی اور نمایاں تھی اور یوں لگتی تھی جیسے وہ انسانی ہاتھوں کا کارنامہ ہو۔ چنانچہ میں نے سائکا مائلر سے کہا کہ آدھی رات کے قریب میں اس کے پاس پہنچوں گا، کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ جس پر سائکا مائلر نے جواب دیا کہ نہیں، وہ انتظار کرے گی۔ میں نے نواب سراج الدین کے ساتھ اس سفر کے دوران اچھا وقت گزارا تھا اور نواب صاحب کا رویہ میرے ساتھ نہایت مناسب رہا تھا، اور اب میرا یہ خیال تھا کہ واپس نواب صاحب کے پاس نہیں آؤں گا، کیونکہ فی الحال ان کا سفر رک گیا تھا اور نئی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھی جو میرے لیے قطعاً دلچسپی کا باعث نہیں تھی۔ دل نشین سے تھوڑی دیر تک گپ شپ رہی۔ وہ میری دوستی سے خوش نظر آتی تھی اور میرے بارے میں بہت سے خیالات کا اظہار کر چکی تھی۔ رات کو جب سب لوگ حصار کے اندر محفوظ ہو کر آرام کرنے لیٹ گئے اور صرف 2 آدمی جنگلی درندوں سے حفاظت کی خاطر پہرا دینے لگے تو میں خاموشی سے ایک منتخب جگہ سے باہر نکل آیا۔ رات کی تاریکیوں میں سیاہ چٹان کی طرف میرا سفر انتہائی خطرناک تھا، لیکن میں محتاط ہو کر اس طرف چل پڑا۔ تاریکی میں اس دشوار گزار راستے کو طے کرنا بے حد مشکل تھا۔ درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ان میں شیر کی داڑ بھی شامل ہوتی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اندازے کی بنا پر سیاہ چٹان کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر اس کے عقب سے مجھے سائکا مائلر کا اشارہ بھی موصول ہو گیا۔ سائکا مائلر نے چٹان کے سامنے کے حصے میں میرا استقبال کیا تھا اور تیزی سے چلتی ہوئی میرے قریب پہنچ گئی تھی۔ میں اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ تم ہی ہو سکتے ہو۔ میں نے دور سے تمہارا ہیولہ دیکھ لیا تھا اور تمہارے اطراف کی نگرانی کر رہی تھی۔ اطراف کی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، علاقہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل ہی ادھر سے شیر کو گزرتے دیکھا تھا۔ سائکا مائلر کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ ہم چٹان کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہاں میں نے سائکا مائلر کے ساتھیوں کو مستعد دیکھا۔ انہوں نے آگ نہیں روشن کی تھی، لیکن تاریکی میں وہ ہتھیاروں سے مسلح چاروں سبت موجود تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ باقاعدہ کسی دشمن کی آمد کے منتظر ہوں۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے سائکا مائلر کو دیکھا اور کہا، تمہارے لیے تو یہ سفر خاصا کٹھن ہے مس مائلر۔ میرا خیال ہے اس سے قبل تم نے کبھی افریقہ کے جنگلات کا رخ نہیں کیا۔ یقیناً اب تک میں اور میرے ساتھی شہری آبادیوں میں ہر طرح کے ہنگامے کرتے رہے ہیں، لیکن جنگل کی یہ زندگی ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے اور پریشان کن بھی ہوگی۔ میں نے کہا، شاید تم اس پر یقین نہ کرو علی کہ یہ سب یہاں کی اس مہم جو زندگی سے بہت خوش ہیں اور اپنے طور پر اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ ہاں، مجھے خود بھی امید نہیں تھی، کیونکہ اب تک کا سفر انتہائی دشوار حالات میں کٹا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ محتاط رہنا پڑا ہے، اس دشمن سے بھی جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جنگل کی پراسرار زندگی سے بھی اور جنگلی درندوں سے بھی۔ لیکن علی، اگر تم اس بات کی داد نہ دو تو یہ زیادتی ہوگی کہ میں نے افریقہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ سارے انتظامات کر لیے تھے جو ہمارے لیے ضروری ہو سکتے تھے، اور ان انتظامات سے میں پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ آؤ اس طرف آ جاؤ، وہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی ہے۔ سائکا نے ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ایک حصے میں ایک چٹان بالکل کھوکھلی تھی جسے صاف ستھرا کر کے سائکا نے اپنے آرام کے لیے منتخب کیا تھا اور نیچے بستر نما چیز بچھا لی تھی۔ میں چٹان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سائکا بھی میرے قریب بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے میں اس عجیب واقعے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس کے لیے تم مجھ سے ملنے کو بے چین تھی۔ بتاؤں گی اس بارے میں بھی۔ یہ بتاؤ، کچھ پیو گے؟ میں اس گروہ میں تمہاری حیثیت کا اندازہ لگا چکی ہوں۔ میرا خیال ہے تم ایک مزدور کی حیثیت سے ان کے درمیان شامل تھے۔ کیا اس سلسلے میں تمہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ نہیں، کوئی خاص پریشانی نہیں سائکا، بلکہ ہمارے ابتدائی سفر کا یہ مرحلہ زیادہ بہتر رہا۔ اس طرح کم از کم ہمیں یہ اندازہ تو ہو گیا کہ کوئی ہمارے تعاقب میں تو نہیں ہے یا کوئی ہماری نگرانی تو نہیں کر رہا۔ گولڈن کی موت کے بعد مجھے اس بات کا شبہ تھا کہ ممکن ہے کچھ لوگوں کی نگاہوں میں ہم آ گئے ہوں اور وہ سفر کے دوران ہمارا تعاقب کریں، لیکن میرا خیال ہے اب تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ کیا تم نے ایسی کوئی بات محسوس کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بہرطور اگر تم کچھ پینے کی خواہش نہیں رکھتے علی، تو پھر آؤ میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں جس کے لیے میں نے تمہیں اس وقت یہاں زحمت دی ہے۔
سائقہ نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں متجسس نگاہوں سے اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ تقریباً 10 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک اور چٹان کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں ریڈ پینتھرز کے سامان کا انبار موجود تھا۔ سائقہ نے اس میں سے ایک طاقتور بیٹری لیمپ اٹھایا اور ایک چٹان کے عقب میں پہنچ گئی۔ یہاں ایک غار کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ ان عام قسم کی چٹانوں میں کوئی غار بھی ہوگا، اس کا اندازہ کم از کم دور سے دیکھنے پر نہیں ہوتا تھا۔ میں سائقہ کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا۔ بہت ہی چھوٹا سا غار تھا جو چٹان کے نچلے حصے کے کھوکھلے ہو جانے سے بن گیا تھا۔ یہاں پر ایک بستر پڑا ہوا تھا اور اس بستر پر ایک انسانی بدن موجود تھا۔ سائقہ نے لیمپ اس کے سرہانے رکھ دیا۔ وہ سخت و جامد تھا، بری طرح الجھے ہوئے بال، بڑی ہوئی داڑھی، بوسیدہ لباس اور نچلے جسم کی بہت بری حالت تھی۔ ایک ٹانگ گھٹنے کے پاس سے غائب تھی، دوسری شدید زخمی نظر آ رہی تھی۔ اس پر کپڑے کی پٹیاں کس کس کر باندھ دی گئی تھی۔ دائرہ بازو بھی شدید زخمی تھا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ کون ہے؟ کیا تمہارا کوئی ساتھی؟ میں نے سوال کیا اور لیمپ لے کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ اس کے بدن میں تنفس نہیں ہے۔ سائقہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر اس سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ بولی، نہیں علی، یہ میرا ساتھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہی اسی غار میں اسے دریافت کیا ہے۔ اس کی کراہیں ہمیں سنائی دی تو ہم اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کے بعد یہ تقریباً 6 یا 7 منٹ تک ہمارے سامنے زندہ رہا۔ پانی پلانا اس کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ یہ پانی چلا رہا تھا۔ میں نے متعجبانہ انداز میں اس مردہ شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ لباس بوسیدہ ضرور تھا لیکن جدید طرز کا تھا۔ چہرہ کسی یورپی نسل کے باشندے ہی کا معلوم ہوتا تھا۔ خد و خال اچھے تھے اور عمر 40-45 سال کے قریب تھی۔